ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر المحتشم حضرات، علماء عزیز شام، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے دربار گوہربار کے فیض یافتگان، اللہ تعالیٰ بشمول میرے سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے، اور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاسفیاء خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں افتخار ملت، افتخار اہل سنت، حضرت سعادہ والا شان مربی و مشفق اہل سنت، مجاہد ملت، قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس پاک و پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ کی زیارت کروں اور صاحب دربار کے فیوز و برکات حاصل کروں اور انہی اولیاء اللہ کا دیا ہوا سبق آپ کو سناؤں۔
چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے تو بغیر تمہید کے، بغیر تاخیر کے میں اپنی گفتگو کروں گا۔ جو آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خانقاہی نظام میں بالخصوص اعراس کے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان موقعوں پر اس آیت کو بڑی شد و مت سے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے۔ حضرات خاموش اختیار کروں۔ اور یہ آیت پاک سنی بچے کو حفظ ہو چکی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً مجھ سے قبل بھی آپ نے اس سٹیج پہ بارہا دفعہ یہ آیت سن چکے ہوں گے، جس کا لب لباب اور آیت کا محاصل اور اس کا حقیقی مفہوم ایک جملے میں عرض کروں گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے متعلق یہ بیان ارشاد فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ دنیا و آخرت کے تمام خوف اور حزن سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ اور پھر اولیاء اللہ کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر خیر کرنا سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اور ساتھ بڑے آسان پیرائے میں میرے کریم رب نے یہ بھی فرما دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، الجھن نہ ہو، اور سادے سے سادہ بندے تک قرآن مجید کا حقیقی مفہوم اور معانی و مطالب پہنچ جائیں کہ ولی ہوتا کون ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی دو بڑی نشانیاں قرآن نے بیان فرمائی۔ فرمایا وہ صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے۔ یعنی اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ ولی ہونے کے لیے بڑے خانقاہی سیٹ اپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ بڑا دربار ہونا یہ بھی ولایت کی نشانی نہیں، ڈھیر مرید ہونا یہ بھی ولایت کی نشانی نہیں، زیادہ خلفاء ہونا یہ بھی ولایت کی نشانی نہیں، لگژری گاڑیاں ہونا یہ بھی ولایت کی نشانی نہیں، معیشت کا مستحکم ہونا یہ بھی ولایت کی نشانی نہیں۔ ولایت کی نشانی وہ بیان کی جو سبزی والے میں بھی پائی جائے گی، فروٹ بیچنے والے میں بھی پائی جا سکتی ہے، کسی جھونپڑی میں کچے مکان میں بیٹھنے والے میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ میرا کریم رب ہے، وہ یہ دونوں صفات کامل انداز میں پیر سواگ کو عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے، پیر بارو کو عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے، مرشد آباد کے مشائخ کو عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے، یہ پیر سیال لجپال کو مل جائے، اس کی مرضی ہے، پیر پٹھان کے حصے میں آ جائے، اس کی مرضی ہے، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حصے آ جائے، ان کی مرضی ہے، یا گمنام فقیر حق جسے کوئی نہ جانتا ہو اس کے حصے میں آ جائے، اس کی مرضی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو ولی کی دو نشانیاں ہیں جی، کون کون سی؟ صاحب ایمان اور صاحب تقوی۔ تو جتنا بندہ کام